پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 262 میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر مثال دی گئی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن بات کتنی بڑی ہے ذرا سوچئے تو صحیح، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے بعد نہ احسان جتائیں نہ تکلیف دے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو اب احسان جتاتے گھومے، کہے لوگوں کو دیکھو فلاں کو میں نے اتنے روپے دیے، فلاں کی میں نے اتنی مدد کی، فلاں کو میں ہر مہینے اتنے روپے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے احسان نہیں جتانا اور نہ تکلیف دینا۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے اگر کسی کی مدد کی تو اب اس سے امید رکھو کہ میں اس سے کام بھی کرا لوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب رمضان آتا ہے تو بڑے بڑے سیٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریبوں کے اندر پیسے تقسیم کرتے، وہ غریبوں کے اندر زکوٰۃ بانٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ امید یہ رکھتے ہیں کہ جس غریب کو میں نے زکوٰۃ دی ہے اب جب میں اسے بلاؤں گا میرے اپنے کام کے لیے تو اس نے آنا چاہیے میرے پاس، اور اگر نہیں آیا تو پھر کہتے دیکھو دیکھو اس کے کتنے پر نکل آئے ہیں، وہ غریب تھا ہم نے مدد کی اس کی، اور آج جب میں نے بلایا تو میرے کام کے لیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے احسان نہیں جتانا اور نہ تکلیف دینا کام دے کر کے ان کو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پر خرچ کیا، احسان کیا، اور اس کے بعد اس نے احسان جتایا تو اللہ احسان جتانے والے کی پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کو دے دیے 1000-2000 روپے اور احسان جتا دیا تو وہ نیکی تم نے کتنی کمائی ہوگی 1000-2000 روپے دے کر کے، لیکن احسان جتا دیا تو 1000-2000 تو ایک طرف رہ گئے، پوری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی ہماری ادھر۔ تو کبھی کسی پر احسان کرو تو جتانا نہیں کہ میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا، نہیں جتانا، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا لیکن جو احسان نہیں جتاتے، جو تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور ایسے لوگ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کبھی یہ غمگین ہوں گے۔ تو کون سے لوگ جو احسان نہیں جتائیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں نا زمانے کے اندر اتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر کسی کی انہوں نے مدد کر دی تو وہ سمجھتے ہیں یار میرے سے بڑا امیر تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، میرے سے بڑا خرچ کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اور خاص طور سے اب رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں ایسے لوگوں کی ہم کو بھرمار نظر آتی ہے۔ اخباروں کے اندر اشتہارات چھاپے جاتے ہیں کہ فلاں گلی کے اندر فلاں سیٹھ صاحب کے بنگلے کے باہر 3 بجے 4 بجے زکوٰۃ تقسیم کی جائیں گی، ضرورت مند حضرات وہاں تشریف لے آئیں۔ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گھنٹوں گنتی ان کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سیٹھ صاحب آتے ہیں وہ 500 روپے کی نوٹ نکال کر کے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دے کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ لے کر کے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ وہ ہمارے مال کا میل نکال کر اپنے پاس لے رہا ہے، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ کسی غریبوں کے اندر، غریب یتیم بچوں کے اندر کتابیں بانٹ دی جائے، کمبل بانٹ دیے جائے۔ اب تو حال یہ ہو گیا، پہلے تو بے دین لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کسی کو پانی پلا دے، کمبل اڑا دے، بستر دے دے، کسی کو بستہ دے دے، کسی کو کتابیں دے دے، تو وہ فوٹو نکال کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ
اب تو دیندار لوگ بھی یہ کرنے لگے ہیں، کسی کو کمبل دے دیا، فوٹو نکال کر واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر ڈال دیا۔ اب تو یہ دیندار لوگ کر رہے ہیں، وہ دیندار لوگ جو کہتے ہیں کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کو تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا۔ کسی کی مدد کرو تو اس انداز سے جس طرح عمر بن خطاب کیا کرتے تھے، جس طرح ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کی مدد حضرت ابوبکر صدیق زندگی بھر کرتے رہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب خلافت کے تخت پر بیٹھے نا، خلیفہ بنے، تو وہ بڑھیا رات تک رہی تھی۔ رات میں حضرت عمر کا گزر ہوا، کہا بوڑھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا پتہ نہیں یار وہ کون تھا، لیکن روز آتا تھا، میرے گھر کے کام کر کے چلا جایا کرتا تھا، لیکن 2 دن ہو گئے وہ آیا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب سمجھ گئے یہ ابو بکر صدیق کی بات کر رہی، وہ بوڑھی کو تک نہیں پتا جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ کہا وہ کون ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آیا؟ یا تو ہم نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تھا نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال۔ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینا۔